بلی کے دونوں بچے بھوکے تھے اور میاؤں میاؤں کر کے اپنی ماں کو پریشان کر رہے تھے۔ بلی جس گھر میں رہتی تھی، اس گھر کی مالکن اور مالک بہت کفایت شاعر تھے، حد سے زیادہ کفایت شاعر، یعنی کنجوس مکھی چوس تھے۔ وہ بلی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے۔ بلی بیچاری پڑوس کے گھروں میں جا کر چوری کر کے لاتی یا کوڑے دان سے بچا کھچا پھینکا ہوا کھانا لا کر پیٹ پالتی اور بچوں کو کھلاتی تھی۔ بلی کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ بچے بڑے ہو جائیں تاکہ وہ انہیں کہیں اور لے جائے جہاں اس کو کھانے کے لیے کچھ مل جایا کرے۔ بلی جس گھر میں رہتی تھی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مثالی کنجوس ہیں۔ ان کے گھر پر کوئی مہمان بھی نہیں آتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حکایت میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلانا تو درکنار پانی بھی نہیں پلاتے۔ اگر ان کے گھر حضرت ابو ہریرہ کی بھوکی بلی آ جائے تو اس کو 2 بوند دودھ بھی نہ دیں، اور اگر اصحاب کہف کا بھوکا کتا بھی ان کے دروازے پر آ جائے تو اس کو روٹی کا ایک نوالہ بھی نہ ڈالیں۔ اس لیے قارون دولت مند ہونے کے باوجود اپنی کنجوسی کے لیے قیامت تک بدنامی کے ساتھ یاد رکھا جائے گا، جبکہ حاتم طائی اپنی سخاوت کے لیے یاد کیا جائے گا۔ بھوکی بلی نے بھوکے بچوں کو تسلی دی کہ صبح ہو گئی ہے، اللہ میاں سب کو رزق دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ ایک بچے نے کہا، اماں میں تو آج گوشت کھاؤں گا۔ دوسرے نے بھی کہا، ہاں آج میں بھی گوشت کھاؤں گا۔ بلی نے کہا، میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں گھر میں کیا پک رہا ہے۔ بلی مکان کی چھت پر بنی کوٹھڑی سے نکلی اور بچوں کو ہدایت کی کہ وہ باہر نہ نکلیں اور نہ ہی شور مچائیں، اگر مالکن کو پتہ چل گیا تو وہ تم کو پکڑ کر کہیں دور پھینک دے گی۔ بچے سہم گئے اور چپ چاپ کونے میں لگ گئے۔ صبح کے 9 بج گئے تھے، سردی کا زمانہ تھا، سورج نکل آیا تھا، لیکن مالکن لحاف اوڑھے بستر پر پڑی تھی۔ اس کا شوہر گوشت اور ترکاری لے کر واپس آ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیوی نے اٹھ کر ناشتہ تیار کر لیا ہوگا۔ بیوی کو بستر پر پڑا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم ابھی تک بستر پر پڑی ہو، مجھے بھوک لگی ہے۔ ناشتہ کون بنائے گا؟ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں روز ناشتہ بناتی ہوں، آج تم خود ناشتہ بنا لو، بیوی نے لحاف میں سے جواب دیا۔ اور میں یہ گوشت اور لوکی لایا ہوں، میں یہ بھی پکا لوں، شوہر نے غصے میں جواب دیا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی اور تم کو گوشت لوکی کی فکر پڑی ہے، پھینک دو گوشت، بیوی نے چلا کر کہا۔ شوہر کا پیٹ خالی تھا، وہ بھوکا تھا، بھوک میں انسان کا دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ شوہر نے غصے میں آ کر گوشت کی تھیلی آنگن میں پھینک دی اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ بلی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، وہ گوشت کی تھیلی منہ میں دبا کر بھاگ گئی۔ ماں اور بچوں نے بہت دنوں بعد گوشت کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ مالکن اور مالک ہمیشہ ایسے ہی لڑتے رہیں۔ تو کیسی لگی کہانی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ کہانی میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔